اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شناسائی ہو چکے ہیں، سابقہ ایک فوج کے تعلقات عامہ کے سربراہ جنرل غفور صاحب جو سیاسی وابستگی بھی رکھتے ہیں اور ابھی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے سیاسی حامی موجود ہیں فوج سے فارغ ہونے کے بعد بھی، انہوں نے باقاعدہ غالباً انہوں نے کہا تھا، چونکہ بدلتے رہتے ہیں فوج کے ترجمان، یہ ان کی زبانی تھا کہ کل 100 مدرسے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ موجودہ فوج کے ترجمان جنرل شریف صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر کئی اپنی بریفنگ گفتگو میں نشستوں میں یہ کہا ہے کہ کتنے مدرسے رجسٹرڈ ہیں، کتنے رجسٹرڈ نہیں ہیں، کتنے مدرسے رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے، کتنے مدرسوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان میں کیا کام ہو رہا ہے، ان میں پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے رسماً میڈیا پہ کی ہیں، چھپ کے کسی میٹنگ میں بند کمرے میں نہیں کی ہیں۔ یہ وہ کھلی باتیں ہیں جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں اور ہر جگہ کرتے ہیں کہ ایسے مدارس موجود ہیں جو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے سیاسی مذہبی دیوار آڑے آ جاتی ہے اور وہ ہمیں مدارس کے بارے میں کنٹرول نہیں کرنے دیتے۔ نیشنل ایکشن پلان میں یہ طے پایا تھا جب پشاور آرمی اسکول پر حملہ ہوا تھا اور یہ ظالمانہ کارروائی وہاں پر ہوئی تھی اور بے دفاع بچوں کو شہید کیا گیا تھا، وہاں سے ریاست کو تھوڑی سی جھٹکا لگا اور اس سے پہلے ریاست نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور سمجھوتا کیا ہوا تھا اور انہیں باقاعدہ غیر محسوس سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ ان کے قیدی پکڑتے تھے پھر انہیں چھوڑ دیتے تھے اور یہ کام تسلسل سے جاری ہے جو کئی صحافیوں نے اس کو برملا بھی کیا ہے۔ اور اس طرح ارادہ تشکیل پایا پشاور اسکول پر 2016 میں غالباً یا 2014 میں، اور وہاں سے نیشنل ایکشن پلان بنا دہشت گردی کے انسداد کے لیے، جس میں نمایاں طور پر مدارس کو کیا گیا کہ مدارس کو کنٹرول کیا جائے۔ ہر چند مدارس کے کنٹرول کے لیے بیرونی اداروں نے بھی دباؤ ڈالا، FATF اور IMF اور اس طرح کے عالمی دباؤ آیا اور حکومت نے کچھ اقدامات مدارس کے بارے میں کیے، مدارس کو منظم کرنے کے بارے میں، بنیادی طور پر یعنی کنٹرول کرنے کے بارے میں۔ لیکن اصل ضرورت بیرونی اداروں کی نہیں تھی، اندرونی ضرورت تھی۔ نیشنل ایکشن پلان میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ مدارس کا دخل ہے، مدارس کا حصہ ہے دہشت گردی میں، اور پھر ذمہ دار اداروں نے ان کی تعداد بھی بتا دی کہ یہ کل 100 مدرسے ہیں جو اس کام کا حصہ ہیں، اس کام کے اندر شامل ہیں، اور پھر باقی مختلف مواقع پر بھی ان کی نشاندہی ہوتی رہی۔ لیکن یہ 100 کے 100 مدارس ابھی فعال ہیں، ان میں سے ایک مدرسہ بھی بند نہیں ہوا، ایک مدرسے کے اندر سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ سب سے بڑھ کر نظریاتی جو بنیاد ہے دہشت گردی کی، خارجیت کی، چونکہ موجودہ ریاستی جو سربراہان ہیں انہوں نے دہشت گردی کے متعلق جو پالیسی اختیار کی ہے، جو عنوان دیا ہے دہشت گردی کو، وہ بہت تاریخی اہمیت رکھتا ہے، چونکہ ان کو خوارج کا نام دیا ہے، خارجیت کا۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ درست شناخت ہے دہشت گردی کی، حقیقت، ذات اور ماہیت کی درست شناخت ہے۔ ابہام سے نکلی ہے ریاست اور واضح موقف انہوں نے اختیار کیا ہے، مذاکرات ترک کیے ہیں، ان کو خوارج قرار دیا ہے، اور آیات کریمہ سے استدلال کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا علاج مذاکرات یا ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ یا یہ تسلیم ہو جائیں یا انہیں قلعہ کر کے قتل کر دیا جائے، الٹے طریقے سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی تقریروں میں یہ استدلال آیات قرآن، علماء کو بٹھا کر علماء کے ساتھ نشست کی، بڑی گرینڈ میٹنگ کی، اور جس میں وہ علماء شامل تھے جو خوارج کو آبیاری کرتے ہیں، خوارج کی نظریہ سازی کرتے ہیں اور خارجی اسلامی تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ باقیوں کو بھی ساتھ شامل کیا گیا تھا بیلنس کے لیے یا جامعیت کے لیے، لیکن اصل مخاطبین وہ تھے جو خارجیت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور انہیں وارننگ بھی دی گئی اور انہیں اسی لیے روبرو بٹھا کر یہ کہا گیا کہ اب ریاست کا پورا ارادہ بن چکا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب نے کئی دفعہ اظہار کیا کہ ہم جب بھی دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنے آتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک منظم گٹھ جوڑ سیاسی اور مذہبی کھڑا ہو جاتا ہے جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا، اور اس کا ثبوت ہے عزم استحکام آپریشن جو باقاعدہ طور پر سیکیورٹی کونسل، نیشنل سیکیورٹی کونسل میں طے پا گیا تھا، فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن
باقاعدہ بیان دے کہ وزیر اعظم نے اور دوسروں نے اسے واپس لے لیا کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، چونکہ اس کے مقابلے میں جو صورتحال سیاسی طور پر سیاسی مذہبی جماعتوں نے بنائی، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، کہ ہم اس آپریشن کو روکنے کے لیے عوام کو سڑکوں پہ لے آئیں گے اور عوام کو ریاست کے خلاف کھڑا کر دیں گے، جس وجہ سے ریاست نے پسپائی اختیار کی، اور ہم نے اسی وقت نشاندہی کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا بڑا منفی پیغام گیا ہے، دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ریاستی اداروں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے اس سے۔ بہرکیف یہ شعبہ بہت اہم ہے جس کی طرف ریاست نے بھی بار بار اشارہ کیا ہے، خارجیت اور خارجیت کی فیکٹریاں اور کارخانے یہ موجود ہیں اور یہ ریاست کے علم میں ہیں، یوں نہیں ہے کہ کوئی انہیں اس بارے میں شک ہے، تردید ہے